बारे में, तो जवान को इसके बारे में पता हो जाए, मालूम हो जाए यकूमिया क्या चीज है, यकूमिया क्या चीज है या क्या नहीं, उसका खुल्लम खुल्ला डिटेल के बारे में वो बता दिया करता है। वो खुल्लम खुल्ला गुमराह बदमज़हब बददीन है, वो सजदे कराता, लोग उसे सजदे करते, सजदा अल्लाह के रसूल को नहीं किया गया, ये कुछ اللہ یہ کسی نے وضاحت پوچھی ہے اس لیے دے رہا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جواب کسی کو نہیں دیتا۔ ایک ویڈیو مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، یہ ندائے اسلام کے مکتب سے چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے بھائی، یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان پر بدگمانی حرام ہے، پہلے تحقیق کر لو۔ رکھا میرے پاؤں پر کسی نے آ کے سر رکھ دیا، اگر میں جاؤں گا ہٹ کے تو اب اس کا سر کہاں آئے گا مجھے بتائیے، زمین پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب وہ جاہل اگر اسے سجدہ سمجھتا ہے تو میں کیا کروں؟ اگر صبح سے شام تک بیوی سے ناراض ہو کے کھانا نہیں کھائے ہیں تو بھوکا رہنا ہے، روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح سجدہ بھی عبادت ہے، تو سجدہ کرنے سے پہلے میں اسے سجدہ کر رہا ہوں یہ نیت ہونی چاہیے۔ ایک ویڈیو مارکیٹ میں گھوم رہا ہے جس میں میرے شیخ کھڑے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، قدموں میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ کسی نے وضاحت پوچھی ہے اس لیے دے رہا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں جواب کسی کو نہیں دوں گا، ٹھیک، لیکن یہ کسی کو خلجان پیدا کر رہا ہے سوال، اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں۔ اب یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد اس کی 22 ہے، صفحہ نمبر اس کا 565 ہے، 565 جلد 22۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ والدین، استاذ، پیر، علماء، مشائخ کی قدم بوسی کرنا کیسا ہے؟ زید اسے حرام کہتا ہے۔ سوال ہے، توجہ سے سنیے، سوال کیا ہے؟ والدین کی، پیر و مرشد کی، بزرگوں کی قدم بوسی کرنا کیسا ہے؟ زید اسے حرام کہتا ہے، آپ بتائیے کیسا ہے؟ اب جواب سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والدین کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے، اور علماء، صلحاء، وارثین انبیاء علیہ السلام کی دست بوسی اور قدم بوسی سنت مستحبہ ہے۔ ماں باپ کی اگر قدم بوسی کریں گے تو صرف جائز ہے، اور اولیاء اللہ کی، استاد کی، اپنے شیخ کی اگر قدم بوسی کریں گے تو صرف جائز نہیں بلکہ سنت مستحبہ ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں انکار کی شیک وہی نکالتے ہیں جو تعظیم اولیاء اور مقبولان خدا کے منکر ہیں۔ انکار وہی کر سکتا ہے جو اولیاء اللہ کا منکر ہے، وہی انکار کر سکتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ آگے کے جملے پہ غور کیجیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قدم بوسی کو سجدے سے کیا تعلق؟ قدم بوسی کو سجدے سے کیا تعلق؟ قدم بوسی کہتے ہیں، قدم بوسی سر بر پا نہادن، سر کو پاؤں پر رکھنا۔ میں آپ کو رک کے سمجھاتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، قدم بوسی کسے کہتے ہیں؟ قدم بوسی آج تک آپ قدم بوسی کسے سمجھتے تھے؟ ہونٹ کو پاؤں پہ رکھنا، یہ سمجھتے تھے نا کہ ہونٹ لے جا کر کے پاؤں پہ ایسے رکھیں تو یہ قدم بوسی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت اس سے بڑی بات کہہ رہے ہیں، قدم بوسی کہتے ہیں سر بر پا نہادن، سر کو پاؤں پر رکھنا، یہ قدم بوسی ہے، سر پاؤں پر رکھنا۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد اس کی 522 ہے، صفحہ نمبر 566 ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب وہ دکھا رہا ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، اور جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں ان کی الماری میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا اس کے ہاتھ میں میرے اندازے سے سب سے پہلے کتاب آپ نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کبھی کسی پکے رضوی کے ہاتھ میں آپ نے دیکھی تھی فتاوی رضویہ؟ تو کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کتاب آپ کو پہلی بار وہ دکھا رہا ہے، اور پہلی بار اس کی مسجد میں خرید کے کتاب آئی ہے جو اعلیٰ حضرت پہ کو نہیں ماننے کا جس پر الزام لگتا ہے، تو اندازہ کر لیں الزام کا بیلنس کتنا ہے۔ تو فرماتے ہیں قدم بوسی کو سجدے سے کیا تعلق؟ قدم بوسی کو سجدے سے کیا تعلق؟
قدم بوسی سر پر پا نہادن، سر کو پاؤں پر رکھنا قدم بوسی ہے۔ اب میں رک کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے قدم بوسی کی، یعنی سر پاؤں پر رکھا، میرے پاؤں پر کسی نے آ کے سر رکھ دیا۔ اب پتہ نہیں کتنی دیر رکھے گا وہ، تو کیفیت میں ہے۔ میں اسی طرح ٹھہرا ہوں، میں کوئی بت ہوں، پتھر کا ہوں، میں ہلوں گا کہ نہیں بھائی؟ میرے خیال سے ہلوں گا کہ نہیں ہلوں گا؟ میں دوسری طرف جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ اگر میں جاؤں گا ہٹ کے تو اب اس کا سر کہاں آئے گا مجھے بتائیے؟ زمین پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب وہ جاہل اگر اسے سجدہ سمجھتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی نیت کیا تھی؟ میرے قدموں پہ سر رکھنے کی، یعنی قدم بوسی کرنے کی، سجدہ کرنے کی نہیں۔ شاید آپ اپنی بیوی سے ناراض ہو کے صبح سے شام تک کھانا نہیں کھاتے ہوں گے تو روزے میں لکھ لیتے ہوں گے کہ میرا آج ایک روزہ ہو گیا۔ ہم تو نہیں لکھتے۔ اگر صبح سے شام تک بیوی سے ناراض ہو کے کھانا نہیں کھائے ہیں تو بھوکا رہنا ہے، روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سجدہ بھی عبادت ہے، تو سجدہ کرنے سے پہلے میں اسے سجدہ کر رہا ہوں یہ نیت ہونی چاہیے، اور اس کی نیت سجدہ نہیں ہے، قدم بوسی کی ہے۔ تو تم کیسے فتویٰ لگا رہے ہو کہ وہ سجدہ کر رہا ہے؟ تو کیا سمجھا آپ نے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سجدہ کہتے ہیں سر پر پا نہادن، سر کو پاؤں پر رکھنا، اور قدم بوسی کہتے ہیں، اور سجدہ کہتے ہیں سر پر زمین نہادن، سر کو زمین پر رکھنا، یہ سجدہ ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں لہذا مسلمان پر بدگمانی حرام ہے۔ یہ ندائے اسلام کے مکتب سے چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے بھائی، یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان پر بدگمانی حرام ہے۔ پہلے تحقیق کر لو، اٹھا کر اس کا کان پکڑ کے اٹھا کے پوچھو کہ تو نے شیخ کی بارگاہ میں جو جھکا تھا، سجدہ کرنے کے لیے جھکا تھا کہ قدم بوسی کرنے کے لیے جھکا تھا، پہلے اسے پوچھو، اس کے بعد فتویٰ لگاؤ۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمان پر بدگمانی حرام ہے۔ ویڈیو دکھاتے پھرنا، اسے شیئر کرنا، تقریروں میں ذکر کرنا کہ فلاں پیر کو سجدہ کیا جاتا ہے، ہمیں سجدہ کرانے کا شوق نہیں ہے، ہم تو صحیح سے اللہ کو سجدہ نہیں کر پا رہے، دوسرے کو سجدہ کیوں کروائیں گے؟ ہمیں خدا بننے کا شوق نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بندے بن جائیں، یہی ہمارے لیے بہت ہے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمان پر بدگمانی حرام ہے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ زیادہ گمان کرنا گناہ ہے، اور جستجو میں لوگوں کے مت رہو۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ زیادہ گمان کرنے سے، زیادہ کھوج بچ کرنے سے، میں نے جیسے بتایا تھا مرغی کا کام چھوڑو، مرغی کا کام گندگی کو پھیلانا چھوڑو، اور عورتوں کی طرح راہ گندگی پہ ڈالنا سیکھو۔ تو فرمایا الظن الخبیث، برا گمان ہمیشہ برے دل سے جنم لیتا ہے، اچھے دل سے ہمیشہ اچھا گمان جنم لیتا ہے، برا گمان جنم نہیں لے سکتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی سجدہ کرے تو اسے منع کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرے کسی کو تو جو سجدہ کروا رہا ہے، جسے کیا جا رہا ہے، اسے بھی منع کرنا فرض ہے، اور جو کر رہا ہے اسے بھی منع کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی سجدہ کرے تو اسے منع کرنا فرض ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ قدم بوسی کو سجدہ سمجھ کر منع کرنا وہی گمان خبیث ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کو قدم بوسی کرے، آپ آگے مفتی بن کے بڑھ کے اے مت سجدہ کرو یہ بولیں گے تو آپ کا گمان خبیث ہے، کیونکہ وہ بندہ سجدہ نہیں کر رہا، قدم بوسی کر رہا ہے۔ دوبارہ سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی سجدہ کرے تو اسے منع کرنا فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قدم بوسی کو سجدہ سمجھ کر منع کرنا وہی گمان خبیث ہے۔ اور اگر کوئی برائے تواضع عاجزی میں ہاتھ بھی نہیں چوماتا تو یہ اس کی بات ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ اس کی اپنی بات ہے۔ اگر کوئی ہاتھ بھی چمانے سے منع کرتا ہے تو یہ شریعت میں دلیل نہیں بنے گا کہ فلاں ہاتھ بھی نہیں چماتا، پیر کیوں چماتے ہیں، یہ دلیل نہیں بنے گا۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور لکل امرئ ما نویٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ تو ایک مومن کے بارے میں اس نے اخلاق فرض ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں وہ سجدہ نہیں ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ ہماری بات کو مانیں، کیونکہ آپ نے اسے نہیں پوچھا،
ہم سے نہیں پوچھا. اس لیے اگر واقعی آپ کو شریعت کا خیال ہے تو ان شریعت احکام کو مانیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مومن پر بدگمانی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.